بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی حبیبک سیدنا و شفیعنا و کریمنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ معزز دوستو، مکرم رفیقو، محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، قواعد کے لحاظ سے ہم لوگ جو سبق پڑھ رہے ہیں اور جس کے بارے میں گفتگو کا سلسلہ جاری ہے وہ ہے جملے کی قسمیں۔ جملے کی قسموں میں سے جملے خبریہ کے سلسلے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کی گئی تھیں مثالوں کے ساتھ۔ پھر اس کے بعد ہم لوگ شروع کیے تھے جملے انشائیہ کی قسمیں۔ جملے انشائیہ، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جملے انشائیہ وہ جملہ ہوتا ہے جس کے اندر سچے پھر جھوٹے ہونے کا امکان نہیں ہوتا، یعنی مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر کسی قسم کی کوئی جھول کی کیفیت نہیں ہوتی ہے۔ بھئی انشائیہ جو ہوتا ہے اس کے اندر پختگی ہوتی ہے، پھر اس کے اندر کسی قسم کا کوئی شک شبہ صدق و کذب کے لحاظ سے نہیں پایا جاتا ہے۔ دوستو، ہم سیدھے کلاس کو شروع کرتے ہیں اور سبق کی طرف جاتے ہیں۔ دوستو، یہاں پہ جیسا کہ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ جملے انشائیہ کی اقسام قسم نمبر 4 لکھی ہوئی ہے، قسم نمبر 4۔ پھر اسی طریقے سے سلسلہ وار انداز میں 10 تک یہاں پر قسمیں لکھی گئی ہیں انشاءاللہ تعالی۔ آج کی کلاس میں ہم لوگ جملے انشائیہ کی قسموں کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ دوستو، اس سے پہلے چونکہ جملے انشائیہ کی 3 قسمیں ہم لوگ پڑھ لیے ہیں، پھر 3 قسمیں گزر چکی ہیں۔ پہلی قسم وہ امر ہے، فعل امر، یعنی مطلب یہ ہے کہ امر والا جو جملہ ہوتا ہے جس کے اندر حکم پایا جاتا ہے، جس کے اندر کوئی کام کے کرنے کی طلب ہوتی ہے، کرنے کا حکم جس کے اندر موجود ہوتا ہے وہ امر ہے۔ تو اس طرح امر والا جو بھی جملہ ہوگا وہ جملے انشائیہ کہلائے گا، بلا تعمل، بلا تردد، اس کو ہم جملے انشائیہ کہیں گے۔ پھر اسی طریقے سے دوستو فعل امر کے ہی حساب سے اس کے اندر پہلو ہوتا ہے حکم کے لحاظ سے، وہ ہے فعل نہیں کا ہونا، فعل نہیں کے ذریعے سے جملہ وجود میں آنا۔ فعل نہیں والا جو جملہ ہوتا ہے وہ بھی جملے انشائیہ کی قسم ہے، دوسری قسم تھی وہ۔ تو جیسے مثال کے طور پہ فعل نہیں کہتے کس کو ہیں اس کے بارے میں آپ کے سامنے گفتگو رکھی گئی تھی کہ فعل امر میں اور فعل نہیں میں اس طرح فرق ہے کہ فعل امر کے اندر کوئی کام کے کرنے کا حکم ہوتا ہے اور فعل نہیں میں کوئی کام نہ کرنے کا حکم ہوتا ہے، حکم دونوں جگہ بھی پایا جاتا ہے۔ تو اس طرح فعل نہیں ہو یا فعل امر ہو وہ جملے انشائیہ میں شامل ہیں۔ پھر اسی طریقے سے دوستو ہم لوگ اس وقت پڑھے تھے اس سے پہلے والی کلاس میں استفہام کے لحاظ سے کچھ گفتگو اور کچھ باتیں ہم لوگ پڑھے تھے۔ استفہام کا مطلب یہ ہے کہ سوالیہ جتنے الفاظ ہوتے ہیں وہ سوالیہ الفاظ کے ذریعے کوئی جملہ اگر پایا جائے، پھر ایسا جملہ جس کے اندر کوئی سوالیہ لفظ آ جائے، جیسے کہ کہاں ہے، کیسا ہے، کب ہے، کہاں، کیوں ہے، کیا ہے، یہ سارے الفاظ جو سوالیہ کہلائے جاتے ہیں، تو اگر ان کے ذریعے سے جملے کا آغاز ہو رہا اور جملے میں یہ سوالیہ الفاظ موجود ہیں، تو سوالیہ الفاظ کا موجود ہونا چاہے کب کی صورت میں ہو، چاہے کتنا کی صورت میں ہو، چاہے کیسے کے ذریعے سے ہو، وہ سارے کے سارے جملے انشائیہ ہوتے ہیں۔ پھر آج کے سبق کی طرف آتے ہیں دوستو۔ اب یہ دیکھیے قسم نمبر 4 ہے جملے انشائیہ کی۔ جملے انشائیہ کی 3 قسموں کے بعد یہ چوتھی تقسیم آج ہم پڑھ رہے ہیں دوستو۔ یہاں پہ یہ جو لفظ لکھا گیا ہے تو یہ لفظ پڑھنے میں اس طرح پڑھا جائے گا تمنی، یہ لفظ پڑھا جائے گا تمنی، ہم اس کو اردو میں تمنا کہتے ہیں، تو اردو میں بولا جاتا ہے ایسا تمنا، تو اس طرح یہاں پہ تو اس کو تمنی کہا جائے گا۔ یہ اصل تلفظ ہے جملے انشائیہ کی قسموں میں جس کی گفتگو ہو رہی ہے وہ
یہ تمنی ہے اصل میں، تمنی. تو تمنی کا پایا جانا، تمنی کا ہونا، یہ بھی جملے انشائیہ کی قسم ہے. یہ جملے انشائیہ کا پہلو ہے. بھئی ایسا سمجھیں کہ جس جملے کے اندر کوئی تمنا کو بتانے والا کوئی لفظ آ رہا ہے، اس کے اندر تمنا کا پہلو ہے، تو وہ بھی جملے انشائیہ ہوتا ہے. تو یہ تمنی کس کو کہتے ہیں دوستو؟ اس کو ہم سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ دیکھیے ٹھیک تمنی کے نیچے ایک دوسرا لفظ لکھا گیا ہے یہاں پہ، ترجی. یہ ہے تمنی، یہ ہے ترجی. تمنی اور ترجی کے درمیان میں تھوڑا فرق ہے. ہم لوگ بہت ساری چیزوں کو پسند کرتے ہیں، کئی چیزوں کی خواہش ہم اپنے اندر رکھتے ہیں. خواہشات کی دنیا میں کچھ ایسی خواہشات بھی ہم کرنے لگتے ہیں اور ہمارے اندر وہ خواہشات پائی جاتی ہیں کہ ان کا حصول بعض وقت ممکن نہیں ہوتا، وہ حاصل نہیں ہو سکتا، لیکن خواہش ہوتی ہے. حاصل نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ناممکن ہے. ناممکن ہونے کی وجہ سے بھی یہ پہلو ہو سکتا ہے. مطلب ایسی خواہش کہ جس خواہش کی تکمیل کی امید میں ہم ہیں، مگر وہ حاصل ہونا ناممکن ہوتا ہے، یا حاصل ہونا ممکن ہوتا ہے لیکن عام طور پر اس کو حاصل کیا نہیں جاتا ہے. تو ایسی صورتحال جب ہو جاتی ہے، مطلب ایسی ہماری پسندیدہ چیز یا خواہش جس کا حصول، جس کا حاصل ہونا ممکن نہ ہو مگر اس کی طلب ہم کر رہے، تو اس کو تمنی کہتے ہیں. پھر اسی طریقے سے دوستو ایسی خواہش اور ایسی پسندیدہ چیز کی طلب ہم کرنے جا رہے ہیں کہ جس کے حاصل ہونے کی امید ہوتی ہے، تو اس کو ترجی کہتے ہیں. اتنا سا فرق ہے. تو اس کے لیے کچھ الفاظ ہیں دوستو. تمنی کے بھی کچھ الفاظ آتے ہیں عربی میں، ترجی کے لیے بھی کچھ الفاظ آتے ہیں. ہم سادے انداز میں اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ تمنا والا جملہ جس کے اندر کسی قسم کی تمنا ہو، ترجی کا مطلب بھئی امید والا جملہ جس کے اندر امید کا پہلو. تو اس طرح چاہے تمنا پر مشتمل ہو جملہ یا امید پر مشتمل ہو، ہر دو صورت والا جو جملہ ہوتا ہے اس کا تعلق جملے انشائیہ سے ہوتا ہے، وہ جملے خبریہ نہیں. جہاں تمنا والا جملہ ہو، جہاں امید والا جملہ ہو، اس کے مخصوص الفاظ ہیں، وہ الفاظ کے ساتھ وہ پایا جائے تو پھر ایسی صورت میں وہ جملے انشائیہ ہے. تو دیکھیں دوستو یہاں پہ جیسے تمنی کے تحت میں اس کے بالکل متوازی مثال لکھی ہوئی ہے، لیت الطائر یرجع، کاش پرندہ واپس ہوتا، کاش پرندہ واپس ہوتا. میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا تمنی اور ترجی میں بس اتنا سا فرق ہے کہ تمنی بھیا ایسی خواہش اور پسندیدگی کا مطالبہ کرنا کہ جس کا حصول بعض وقت مشکل نہیں بلکہ ناممکن بھی ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پر کاش پرندہ واپس آتا. پنجرے سے پرندہ نکل جانے کے بعد پھر اس کا واپس آنا، پھر واپس آنے کی امید رکھنا، پھر اس کی طلب کرنا، یہ بہت حد تک ناکامی کی صورت اختیار کرتا ہے. تو لہذا یہ ہوا تمنی والا جملہ. تو اس کے لیے یہاں پہ جو لفظ آپ کے سامنے ذکر کیا گیا ہے وہ لیتا ہے، کاش کے معنی آتے ہیں، کاش پرندہ واپس آتا. تو اس طرح کا جو جملہ ہوگا دوستو وہ جملے انشائیہ. پھر یہ ہے ترجی، مطلب یہ ہے کہ ایسی پسندیدگی اور خواہش کی تکمیل کی طلب کرنا کہ جس کا حصول ممکن بھی ہے. جیسے یہ لعل خالدا عالم، شاید خالد عالم ہو یا عالم ہے. تو یہ ممکن بھی ہے. اس کے اندر ایک بھئی امید کا پہلو بیان کیا جا رہا ہے. اس کے لیے بھی اور الفاظ آتے ہیں، لیکن یہاں پہ آپ کے سامنے لعل کا لفظ لکھا گیا ہے. یہ امید کو بتانے والے الفاظ میں سے ایک
دوستو عصا کا لفظ بھی ہے، یہ دیکھیں عصا، عصا یہ لفظ بھی ہے. پھر اس سے ہٹ کر اور بھی الفاظ آتے ہیں. تو بہرحال ترجی والا جو جملہ ہوتا ہے وہ بھی جملے انشائیہ کہلاتا ہے. پھر اس کے بعد ہم چلتے ہیں دوستو سیدھے قسم نمبر 6 کی طرف. یہ قسم نمبر 6 کے اندر یہ جو لکھا گیا ہے قسم کا نام ہے ندا. ندا، ندا پکار کو کہتے ہیں. ندا پکارنے کو کہا جاتا ہے، کسی کو آواز دینا، کسی کو متوجہ کرنے کے لیے پکارنا. اردو زبان میں ندا پایا جاتا ہے، اس میں بھی ویسے تو ہر زبان میں ہوتا ہے. تو اردو زبان میں کسی کو آواز دینے کے لیے، کسی کو متوجہ کرنے کے لیے اور پکارنے کے لیے اے کا لفظ استعمال ہم کرتے ہیں. بعض وقت او کا لفظ استعمال کرتے ہیں، مطلب یہ کہ او لڑکے، کبھی کہتے ہیں اے طالب علم. تو اس طرح یہ جو پکارنے کے الفاظ کے ساتھ جو جملہ ہوتا ہے تو وہ سب جملے جن کے اندر ندا کا پہلو ہوتا ہے اور پکارنے کا پہلو ہوتا ہے وہ سب جملے انشائیہ کے کھاتے میں چلے جاتے ہیں. تو یہ ندا کے لیے عربی زبان کے اندر 5 حروف پائے جاتے ہیں. 5 حروف سے کبھی زیادہ بھی ہوتے ہیں. 5 حروف میں سے یہاں پہ سمجھنے کے لیے ایک حرف یہاں پہ حرف ندا لکھا گیا ہے، وہ ہے یا کا لفظ. یا کا مطلب ہوتا ہے اردو زبان میں اے یا او، جیسے کہ وہ لڑکے. تو یا اے کے معنی دیتا ہے. تو یہ حرف ندا ہے، پکارنے کا حرف ہے. پکارنے کے مخصوص حروف میں سے کسی حرف کے ذریعے سے جملہ آ جائے تو سمجھ جانا کہ وہ جملے انشائیہ ہے. یا خالد اجلس، مطلب اے خالد تو بیٹھ. تو دوستو یہ اجلس ہو یا نہ ہو، یا خالد خود ایک جملہ بن جاتا ہے. ایک جملہ بن جاتا ہے، جملے انشائیہ، جس کے اندر حرف ندا یعنی پکارنے کا حرف ہو اور اس جملے میں پکارنے کی کیفیت ہو، پکارا جا رہا ہو کسی کو، تو وہ جملے انشائیہ. پھر اس کے بعد ہم آتے ہیں دوستو قسم نمبر 7 کی طرف. یہ ہے دیکھیں قسم. قسم، قسم پر مشتمل جو بھی جملہ ہوگا، کیونکہ جملے انشائیہ کا جو مقصد اور مقصود ہے وہ یقین کی کیفیت کو بتانا ہے. یقین کی کیفیت اس کے اندر پائی جاتی ہے. پھر اس کے اندر تردد نہیں ہوتا. خبریہ میں تردد ہوتا ہے، شک ہوتا ہے، کیونکہ وہ کہیں سے آنے والی خبر ہوتی ہے، کسی جانب سے اطلاع ملتی ہے. تو وہ خبر جو ہوتی ہے، وہ جملہ جو ہوتا ہے، وہ کلام جو ہوتا ہے یا وہ گفتگو جو ہوتی ہے وہ سچی بھی ہو سکتی ہے، جھوٹی بھی ہو سکتی ہے. بسا اوقات کئی خبریں ایسی ہوتی ہیں وہ ہم تک پہنچتی ہیں لیکن تحقیق پر وہ جھوٹی نکلتی. تو اس کے اندر، خبر کے اندر، خبریہ کے اندر کوئی یقینی کیفیت نہیں پائی جاتی. مگر جملے انشائیہ کا جہاں تک تعلق ہے اس کے اندر تو یقینی کیفیت پائی جاتی ہے. تو یقینی کیفیت کے ساتھ جب ہم قسم کو جوڑتے ہیں تو دوستو قسم کا مقصد کیا ہوتا ہے اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. قسم آدمی کیوں کھاتا ہے؟ کیوں ہم قسم کا ذکر کرتے ہیں؟ ہم کیوں کہتے ہیں کہ خدا کی قسم میں کھایا، خدا کی قسم میں چائے پیا، خدا کی قسم میں پڑھا؟ یہ کیوں کہتے ہیں؟ بات کے اندر تاکید اور پختگی اور مضبوطی پیدا کرنے کے لیے، یقین پیدا کرنے کے لیے. تو جملے انشائیہ سے اس کا بہت بڑا گہرا ربط ہے قسم کا. جملے انشائیہ کے اندر بھی تذبذب اور تردد نہیں ہو، تو قسم کے اندر بھی تردد اور شبہ، شک نہیں ہوتا، وہ یقین پر مشتمل ہوتا ہے جملہ. تو جہاں کہیں قسم والا جملہ، قسم آ جائے، جیسے کہ واللہ لا اکتب، لا اکتب، واللہ لا اکتب، خدا کی قسم میں ضرور لکھوں گا. یہ جو قسم والا جملہ ہے، واللہ آیا، تاللہ، باللہ، یا اقسم، میں قسم کھاتا ہوں، اس طرح کے الفاظ کے ساتھ، قسمیہ الفاظ کے ساتھ جو جملہ ہوتا ہے وہ جملے انشائیہ ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قسم کھائی ہی جاتی ہے اس لیے تاکہ بات کے اندر پختگی، مضبوطی پیدا کی جائے. قسم آنے کے بعد بھی اگر ہم تردد کا پہلو اس کے اندر رکھیں گے تو قسم کا فائدہ کیا ہوتا؟ وہ تو نارمل گفتگو ہوگی پھر. تو لہذا یہ قسم، یہ جملے انشائیہ کی قسم ہے. دوستو اس کے بعد ہم تیزی سے آتے ہیں قسم نمبر 8 کی طرف.
قسم نمبر 8 جو یہاں پہ ہم لکھی ہوئی دیکھ رہے ہیں، یہ عجیب قسم کی قسم ہے بھئی، عجیب قسم کی قسم ہے. یہ ایک عجیب پہلو ہے اس کے اندر. وہ یہ ہے کہ دوستو یہاں دیکھیں، عقود یا عقدن کی جمع ہے. بھیا عقدن کہتے ہیں معاملے کو، کوئی بھی معاملہ، لین دین کا معاملہ، خریدنے بیچنے کا معاملہ، تحفے تحائف کا معاملہ، شادی بیاہ کا معاملہ، قرض کا معاملہ. تو یہ جتنے معاملات ہوتے ہیں، معاملات بندوں کے درمیان میں جو کرتے ہیں، معاملہ کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے. جیسے میرے پاس یہ قلم ہے، مجھے کبھی اس کو بیچنا بھی پڑتا ہے اور کسی اور کو اس کو خریدنا بھی پڑتا ہے. تو اس طرح معاملہ کیا جاتا ہے تاکہ بھئی ایک دوسرے سے استفادہ کیا جا سکے، ایک دوسرے کے ذریعے سے مدد لی جا سکے، ایک دوسرے کی حاجتوں کو پورا کیا جا سکے. تو عقدن معاملے کو کہتے ہیں، عقود اس کی جمع ہے. معاملات پر مشتمل جو بھی الفاظ ہیں، جو بھی جملے ہیں، وہ جملے انشائیہ ہیں. وہ اس لیے تھوڑی سی تفصیل طلب بات ہے دوستو. یہ غور کریں تو ہم کو پتہ چلے گا کہ یہ جو بیعتو پھر اشتریتو، یہ دو الفاظ میں نے یہاں پہ درج کیے معاملات کے تحت میں، اس کی مثال کے طور پر. بیعتو کا معنی ہوتا ہے میں بیچا، پھر اشتریتو کا معنی ہوتا ہے میں خریدا. یہ معاملات کے لیے استعمال کیے جانے والے الفاظ ہیں. مجھے یہ پین بیچنا ہے تو میں بولوں گا بیعتو، بیچا. کسی اور کو یہ پین خریدنا ہے تو وہ کہے گا اشتریتو، میں خریدا. یہ جو میں بیچا اور میں خریدا، یہ بھی جملہ ہے، یہ گفتگو ہے. مگر یہ جو الفاظ ہیں، میں بیچا، میں خریدا، میں تحفے میں دیا، میں قرض دیا، میں رہن میں رکھا، یہ جو الفاظ ہیں، میں قبول کیا، میں لیا، یہ جو معاملے کے وقت استعمال کیے جانے والے جو الفاظ ہیں، تو ان کے دو پہلو ہوتے ہیں. بھئی ان کو ظاہری طور پہ اگر دیکھا جائے، بالکل بغیر کسی لچک کے اگر ان کے اوپر نظر رکھی جائے تو یہ ہو بہو جملے خبریہ معلوم ہوتے ہیں. جملے خبریہ کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیں دوستو، اس کے اندر تو خبر دی جا رہی ہے. جیسے بیعتو، میں بیچا، جملے خبریہ کی مثالوں میں آپ کے سامنے شاید یہ مثالیں میں نے رکھی تھی، یہ نہیں، ماضی والی. فعل ماضی جو ہوتا ہے، میں مارا، میں پیا، میں کھایا، تو گیا، میں بیچا، تو یہ جو الفاظ ہیں فعل ماضی کی شکل میں جو آ رہے ہیں خاص طور پر، تو یہ تو خبر والے الفاظ ہیں. اس کے اندر خبر دی جا رہی ہے، خبر کا پہلو ہوتا ہے. مگر یہی فعل ماضی والے جو الفاظ ہیں، یہ اگر کاروبار کے وقت، معاملے کے وقت استعمال کیے جائیں، کسی معاملے کو طے کرنے کے وقت، تو یہی وہ الفاظ جو فعل ماضی والے ہیں، معاملے کے دوران، معاملہ انجام پاتے وقت، یہ الفاظ، یہ جملے انشائیہ بن جاتے ہیں. جیسے ہی معاملہ ختم ہوا یا معاملے سے پہلے اگر اس کو استعمال کیا جائے، معاملہ کے دوران نہیں، تو اور معاملہ ختم ہو گیا تو اس کے بعد یہی الفاظ ہو اگر استعمال میں آ جائے تو یہ خبریہ بن جاتے ہیں. دوران معاملے کو پختہ کرنے کے لیے، معاملہ کرنے کے لیے جو الفاظ وضع کیے گئے اور مقرر کیے جاتے ہیں اور بولے جاتے ہیں، وہ جملے انشائیہ ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ معاملے کے اندر دوستو یقین ہونا ضروری ہوتا ہے، ورنہ معاملہ نہیں ہو سکتا. بھئی اگر خدا نخواستہ میں یہ کہوں، یقین پر مشتمل الفاظ کو استعمال کیے بغیر، میں اگر کہوں گا میں یہ قلم بیچوں گا، سامنے والا کہے گا میں خریدوں گا. بیچوں گا، خریدوں گا 1000 مرتبہ بھی اگر بولا جائے تو اس کے اندر نہ پختگی ہے، نہ اس بات کے اندر کوئی وزن ہے، کوئی یقینی کیفیت نہیں ہے. میں بیچوں گا، میں خریدوں گا، تو بیچوں گا ایک وعدہ ہے، یہ معاملہ نہیں، وعدہ ہو رہا معاملے کا، بیچوں گا، خریدوں گا. تو ایسے گا کے لفظ کے ساتھ
غیر یقینی الفاظ پر مشتمل جملے کے ذریعے سے بندہ کچھ بھی کہہ سکتا ہے. میں 4 مینار بیچوں گا، کوئی کہے گا میں تاج محل خریدوں گا، جبکہ اس کی حیثیت 2 کوڑی کی نہیں ہے. تو اس طرح معاملہ اگر یقین پر مشتمل الفاظ کے ذریعے سے نہ ہو تو وہ معاملہ نہیں ہو سکتا. تو اسی لیے فعل ماضی کے الفاظ، فعل ماضی کے صیغوں کے ذریعے سے معاملات کو طے کیا جاتا ہے. میں بیچا، حالانکہ ابھی بیچا نہیں ہے، ابھی چل رہا معاملہ، مگر بولنے کا رنگ ڈھنگ یہ ہونا چاہیے کہ میں بیچا، میں یہ قلم بیچا آپ کو. پھر سامنے والا کہے گا ابھی تو خریدا ہی نہیں، تو چل رہا معاملہ، تو وہ کہے گا میں خریدوں گا نہیں. تو یہ جو الفاظ ہیں معاملے کو تکمیل کرنے کے لیے، معاملے کو پورا کرنے کے لیے، معاملہ طے کرنے کے لیے جو مقرر کیے جاتے ہیں، یہ سب کے سب الفاظ والے جملے وہ جملے انشائیہ ہوتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر یقین ہوتا ہے. دوستو خاص بات یہ ہے کہ یہی بیتو اور اشتریتو کے الفاظ ہیں، میں بیچا، میں خریدا. دوران معاملہ اگر میں اور ایک دوسرا شخص یہ دوران معاملہ اگر اس کو استعمال کرے تو یہ جملے انشائیہ ہے، یہ انشائیہ ہے. لیکن معاملہ مکمل ہو گیا، میں بیچنا تھا تو میں بیچ دیا، دوسرا شخص خریدنا تھا، اس کو ضرورت تھی تو وہ خرید دیا. بیچنے اور خریدنے کے بعد، بیچے جانے اور خریدے جانے کے بعد، مثال کے طور پر میں ایک شخص کو بیچ دیا، خالد کو یہ قلم بیچ دیا، میں نے کہا یہ قلم تجھے بیچ دیا 10 روپے کے عوض میں. پھر اس کے بعد معاملہ پورا طے پایا، مکمل ہو گیا، معاملہ پورا ہو گیا. اس کے بعد میں یہاں سے چل پڑا، باہر نکلا تو میرا ایک کوئی دوست عزیز مجھ سے ملاقات ہوئی اس کی. میں نے اس سے کہا میں یہ قلم بیچا. یہی الفاظ دوران معاملہ خریدار کے سامنے میں رکھ چکا تھا اور اس کے ذریعے سے معاملہ پورا ہوا تھا. لیکن معاملہ پورا ہونے کے بعد جب باہر نکلا یا کسی سے ملا تو اس وقت جو یہ بولی میں بول رہا ہوں، میں بیچا یہ قلم، میں بیچا قلم بیچا میں، تو یہ الفاظ ہی جو دوران معاملہ استعمال ہوئے تھے، یہی الفاظ اس کے سامنے جب بیان کیے جا رہے معاملہ پورا ہونے کے بعد، تو یہ خبریہ ہے. یہ ہو گیا جملے خبریہ، کیونکہ میں خبر دے رہا ہوں، معاملہ نہیں کر رہا ہوں، معاملہ ہو گیا میرا. دوران معاملہ ہی اگر یہ الفاظ استعمال کیے جا رہے ہوں، یہ الفاظ دوران معاملہ جب استعمال ہوتے ہیں تو یہ جملے انشائیہ ہے. معاملہ پورا ہونے کے بعد یہی الفاظ اگر استعمال کیے جائیں تو پھر وہ خبر ہے، خبریہ ہے. تو ان کے اندر 2 کیفیتیں ہیں، بیعتو اشتریتو کے اندر. دوران معاملہ اگر ان کو استعمال کیا جا رہا تو یہ عقود ہے، پھر یہ انشائیہ ہے، ورنہ پھر خبریہ میں ہو جاتا ہے. دوستو اس کے بعد ہم آتے ہیں جملے انشائیہ کی نویں قسم تعجب کی طرف. یہ نویں قسم ہے تعجب، یعنی جملے کے اندر ایک ایسی کیفیت ہونا جس کے اندر تعجب کا اظہار ہو رہا ہو. ایسے الفاظ کے ذریعے سے جملہ آئے جن کے اندر تعجب کا اظہار ہو رہا ہے. کبھی کبھی ایسی گفتگو ہوتی ہے انسان سے بے ساختہ جاری ہوتی ہے، کسی کو دیکھ کر، کسی کی خوبصورتی کو دیکھ کر، کسی کے جمال کو دیکھ کر، کسی کی صلاحیت کو دیکھ کر، کسی کی طاقت کو دیکھ کر، تو اس طرح استعمال کیا جاتے ہیں جملہ، تعجب کا اظہار ہوتا ہے. جیسے دوستو یہاں دیکھیں، ما احسن فریدا، فرید کتنا اچھا ہے، اس کے لیے بھی الفاظ مقرر ہیں دوستو. عربی میں تعجب پر مشتمل، تعجب کو بتانے والے باضابطہ الفاظ مقرر. تو وہ ہے ایک ما افعلا کا وزن ہے ایک، جیسے کہ ما تو یہ احسن یہاں بولا گیا، ما احسن فریدن، اس کے اندر تعجب کا اظہار ہو رہا، فرید کتنا حسین، کیا ہی حسین ہے. تو تعجب والا جو جملہ ہوگا وہ سب جملے انشائیہ. پھر آخری قسم ہے دوستو آج کی کلاس کی اور جملے انشائیہ کی بھی، وہ ہے، اس کا نام ہے عرض. بھئی اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، بھئی آپ سے عرض ہے، تو عرض کا مطلب ہوتا ہے گزارش یا التجا. تو گزارش اور التجا والا جو جملہ ہوتا ہے جس کے اندر کسی سے گزارش کی جاتی ہے، جیسے کہ یہاں پہ یہ جملہ لکھا ہوا ہے دوستو،
بھیا الا تنزل بنا فتصیب خیرا، تو ہمارے پاس کیوں نہیں آتا کہ تو بھلائی کو پہنچے، خیر کو پہنچے، پالے۔ تو اس کے اندر گزارش کی جا رہی، اس طرح کسی کے سامنے کسی سے کلام اور گفتگو کے ذریعے سے گزارش کی جائے یا التجا کی جائے، تو التجا اور گزارش پر مشتمل جو جملہ ہوتا ہے وہ جملے انشائیہ ہوتا ہے۔ دوستو یہاں تک جملے انشائیہ کی قسمیں مکمل ہوئیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی دوسرے آنے والے درس میں مزید جملے کے سلسلے میں ہی کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کی جائیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو کامیابی عطا فرمائے۔